مسلمانوں کی حکومتوں میں ہیں اس کے لیے اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خاندانوں میں پیدا ہوئے اس کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، مرید بن گئے اس کے لیے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، خدا کی قسم شرک میں مبتلا ہے۔ شرک سے بری ہونے کا اعلان، تمہارے دل میں میرے دل کے اندر سے سب کچھ نکل جائے، اور ہے آپ سننے کی سناؤ، دل سے اللہ بھی نکل جائے، دل سے اس دل اور اس قلب کے اندر میں اگر کوئی چیز ہو تو صرف میرے آقا کی ذات ہو، تو وہ قلب سلیم بنے گا، اور وہ قلب ایسا قلب بنے گا کہ پھر رب اپنے محبوب کے لیے تیرے دل پر آئے گا، اے پلیت دل، بڑی لمبی تقریر کرتا ہے، لمبے لمبے دعوے کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کی باتیں کرتا ہے، لیکن اس دل کے اندر میں دنیا کی محبت، آل اولاد کی محبت، اپنی خواہشات کی محبت، اپنی چاہتوں کا مزاج، اپنی طبیعت کی غلاظتیں تیرے دل میں بھری ہوئی ہے، وہاں پر رب العالمین کی جلوہ گری ہوگی، اس قلب کے اندر میں رب العالمین تشریف لائے گا۔ کہاں آئے گا؟ وہ اپنے محبوب کے لیے آئے گا جہاں محبوب رہیں گے۔ کہاں آئے گا رب العالمین؟ جہاں محبوب ہے وہاں آئے گا۔ پھر اب یہ جو کہتے ہیں، جو اس رخ کے اوپر امت کو ڈالتے ہیں کہ فاس انفاس کرو، ذکر اللہ کرو، اللہ کی یاد کرو، اس میں ذات کا ذکر کر کے اپنے قلب کو نورانی اور سانسوں کے اندر میں نور کو پیدا کر کے قلب کو منور کرو، چکر ہے یہ چکر۔ یہاں سے تو سب کچھ کو نکال، تو غرض والا بندہ ہے، رب کو کیوں مانتا ہے؟ تو اس لیے کہ تو نے سن لیا، تجھے سنا دیا گیا کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، اس نے جہنم کو بھی بنایا، اس نے جنت کو بھی بنایا، تو تیری غرض کے مکار انسان، غرض کے بندے اور پلیت، اپنے غرض کی بنیاد پر رب کو تو مانتا ہے، مجبوری کے لیے مانتا ہے۔ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلوب اللہ کے بسانے کے لیے نہیں دیا، اللہ کے بسانے کے لیے نہیں دیا۔ اللہ وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کا رب ہے، میرے مصطفیٰ نے جس کو اللہ کہا ہے۔ اللہ کی عظمت ہے، خدا کی قسم کسی نبی اور کسی فرشتے کے بس کی بات کو ادراک نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی خوف و خشیت، حالانکہ حضرت جبرائیل امین کون ہے؟ جو اللہ کے خاص فرشتے ہیں، جو وحی کے بھیجنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ جبرائیل امین جن کو کہا گیا ہے، وہ جبرائیل امین جن کو قرب خاص حاصل ہے عرش کے نظاموں سے، اور معراج کے سفر میں میرے مصطفیٰ کی خدمت جبرائیل امین کے حوالے فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ کیا مقام ہوگا جبرائیل امین کا؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو جبرائیل امین بنایا، لیکن اس کے باوجود جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تاثر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمتوں کا احساس ہم کو ہوتا ہے، اے جبرائیل تمہارا یہ جثہ، تمہارا جسم کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک پر کو کھولو تو مشرق میں، دوسرے پر کو کھولو تو مغرب میں، اور ایک پر کو کھولو تو طیب السرا میں، دوسرا عرش الہی پر۔ اتنا بڑا جسم رکھنے والے جبرائیل امین، لیکن خدا کی خشیت اور خدا کے رعب اور جلال کا تصور کرتا ہوں میں، تو حضرت جبرائیل امین کی روایت یہ ہے بخاری و مسلم کے اندر کہ ایک بھیگے ہوئے چڑیا کے پرندے کی طرح سے ہو جاتا ہوں۔ اب حماقت میں چلا ہے، پہلا ہی درس نہیں لے سکا، اپنے شرک ہی کو اپنے دل سے پاک نہیں کر سکا، اب رب کے معاملات کے اندر میں ڈینگے مار رہا ہی ہے۔ نہیں، معاملہ رب سے ہمارا، اللہ کو ایک مانو، اسی کے ساتھ میں اسی سے مانگو، ہم توحید کے علمبردار ہے، توحید کے پرستار ہے۔ ارے تو رحمان کا توحید کا پرستار نہیں ہے، تو شیطان کی توحید کا پرستار بنا ہوا ہے، اس لیے کہ رب تک پہنچنے کے لیے خدا کی قسم ذات مصطفیٰ پہلے ہیں۔ اور صرف زبان سے کہہ دینے کا مطلب نہیں ہے یہ، اس خود غرضی والے دل کو اور اس دل کی چاہت اور ارمانوں کے اور اس بت خانے کو ہر ایک سے خالی کرنا پڑے گا، خواہشات سے، اپنے مزاج سے، اپنی طبیعت سے، اپنی تمناؤں سے، اپنی آرزوؤں سے، اپنے جینے کی امید سے، اپنی پریشانی اور مصیبتوں سے، ان سب کو خالی کا جھاڑو مارنا پڑے گا۔ پہلے کیا کرنا پڑے گا؟
جھاڑو مارنا پڑے گا۔ راہ طریقت کھیل و تماشا نہیں ہے، یہ صافے باندھ لینے کا، گلوں میں پھولوں کے ہاروں کے ڈالنے کے خوش ہونے کا نظام نہیں ہے۔ راہ طریقت یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر رب اس کو اپنا بنا لیتا ہے، کھیل و تماشا نہیں ہے۔ ہم نے بھی اگر اس کو کھیل و تماشا سمجھ لیا، کیا ہے بیان کر لو، ذکر کر لو، لنگر کر لو، تقریر کر لو، ذکر کر لو، دعا کر لو، فاتحہ پڑھ لو، سلام پڑھ لو، ہو گیا؟ نہیں، بڑی غفلت کے اندر میں یہ تو ظاہری اعمال ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ فاسق و فاجر سے بھی ہوتے رہیں، منافق بھی کرتے رہیں گے، دنیا دار بھی کرتے رہیں گے، اپنی دنیا کمانے کے لیے دنیا میں کرتے رہیں گے، لیکن سچے لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اپنے دل پر نظر رکھتے ہیں۔ ساری طریقت کی شروعات دل سے ہوتی ہے اور طریقت کی انتہا بھی دل پر ہوتی ہے۔ کہاں سے ہوتی ہے؟ شروعات بھی طریقت کی دل سے، اور ہم نے تو زبان سے پڑھنا، معمولات کا پورا کر لینا، اور جسم کا بننا اور سنورنا اسی کو طریقت سمجھ لیا۔ گمراہیت ہے یہ۔ کانسیپٹ اصل جو ہے وہ قلب اور دل ہے۔ زندگی کے ہر لمحے پر تمہاری رپورٹ اور میری رپورٹ، تمہارا میرا دل دیتا رہتا ہے۔ دھوکہ نہیں کھانا اور ٹیکا نہیں لگا دینا کہ پیر خود کہے۔ کیوں کہے گا وہ کہ تم گمراہ ہو، تم دنیا دار ہو، تم دنیا پرست ہو، دنیا کی محبتیں، معاشرے کی محبتیں، اہل اولاد کی محبتیں اور دنیا کی تمناؤں کے تم پلید بنے ہوئے ہو۔ آخری منزل ہوتی ہے مرید کامل کے لیے کہ اس دل سے بالجبر اس کو جان کا دے دینا آسان ہوتا ہے۔ کامل مرید کے لیے یہ تو بابا چل رہی ہے، چل رہی ہے، چلنے دو، نبھ رہی ہے، نبھا رہی، ہم بھی نبھا رہے، تم بھی نبھاؤ، لکھتے رہو۔ چلو چلتے چلتے راستے میں کہیں پر تو بھی کچھ تک مل گیا، کام بن جائے گا۔ باقی کامل مرید کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ رب کا چھوڑ نہیں پہچانتا میں کون ہے رب، جبرائیل امین کون ہے نہیں پہچانتا، یا رسول اللہ آپ ہیں، لیکن میں مانوں گا بھی اس وقت جب میرا پیر تصدیق کرے۔ یہ منزل آتی ہے۔ غوث العظم، غریب نواز، میں یہ ہوں نا، میں کیا جانوں آپ کو؟ میں تو جانتا ہوں اپنے پیر کو۔ کھیل و تماشا نہیں طریقت کی راہ۔ اس کو بھی ہم بیانوں کو سن لے کے، کتابوں کو پڑھ لے کے، عقدے سمجھ لے کے اسی کو پیری مریدی اور اسی کو طریقت سمجھے، یہ بالکل ایک عنوانی الگ ہے۔ یہاں پر پھر منزلیں نہیں ملے گی، آدمی تو اور زیادہ گمراہ ہوتا چلا جائے گا۔ کامل مرید کی پہچان سرکار بولے کہ پیر کی محبت میں خدا کو بھول جائے، لا الہ۔ پھر آگے کی منزل، آگے کا سبق، آگے منزلیں حاصل ہونے کے بعد میں ہوگی نا۔ ایک وقت وہ آتا ہے جب اصل منزل ملنی ہوتی ہے نالہ پاک مصطفیٰ کی اس کو، تو اس مقام پر ایک مرید کو اتنا سخت مقام آتا ہے، خدا کو چھوڑ دیا، کائنات کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، پیر کی محبت میں سب کچھ بھی، اپنی ذات کو چھوڑ دیا، گھردار کو چھوڑ دیا، سب کچھ کو دل سے خالی کر کے بسایا دل کی مورتی کے اندر میں صرف پیر کی مورتی کو۔ اب اس کو چھوڑنا آسان ہوا کیا؟ لیکن حق کی منزل جب آتی ہے نالے پاک مصطفیٰ کی تو رب برداشت نہیں کرتا۔ میرے مصطفیٰ کا یہ مقام ہے کہ رب اپنے کو ہٹا کر اپنے محبوب کو بٹھانا چاہتا ہے اس قلب کے اندر میں، تو پیر کو کہاں برداشت کرے گا یہ برداشت؟ کیوں کہ پیر ارے یہ بچانے والا، چادر میں چھپا کے جنت میں پہنچانے والا، کیسے لوریاں سنے گا انہیں منقبتوں کے اندر میں، اور کتنی امیدیں بن جائے گی، کچھ بھی ہو پنگا لے لے گا ہر ایک سے، لیکن پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پیر کا دامن بول لینا بہت آسان ہے، لیکن وہی پیر جب اس کی اصل منزل نالہ پاک مصطفیٰ کے ملنے کی آتی ہے تو جب اپنے اس سچے مرید اور اس سچے خلیفہ کو سامنے کھڑے ہو کر اپنے وجود کو اس کے دل سے اس وقت میں مرید کامل خلیفہ کامل زندہ مچھلی کو آگ پر تلنے کی طرح سے تلملا جاتا ہے۔ پیر ہمت دیتا ہے اس وقت میں کہ بیٹا ہوں، سنبھالا ہوں اب تک، لیکن منزل کھوٹی نہیں، جان دو سب کو چھوڑ دو تو میرے گود میں آ کے بیٹھ جاؤ، نہیں بولتا وہ تو خود غرض پیر ہے جو مریدوں کو اپنی غذا بنایا ہوا ہے، اپنی خدم بوسیوں کے لیے، اپنی چاہتوں کے لیے، منزل دلانے کے واسطے نہیں بیٹھا وہ۔
وہ وقت آتا ہے کہ جہاں پر نالہ پاک مصطفیٰ کی دولت اللہ تبارک تعالیٰ دینے کا ارادہ کرتا ہے، تو پیر کی کیا بات ہے؟ اس دل سے تو اپنے کو ہٹا لیتا ہے رب. سمجھ میں آ رہی بات؟ لا الہ، معبود تو وہی ہے، لیکن کہتا کہ انکار کر. اب کیوں؟ کہ تیرا مومن کے دل کے لیے میرا جلوہ، میرا وجود نہیں، بلکہ ہٹا اس کو بھی، بھول جا بھی. کیونکہ قلب مومن کے لیے، وہ مومن کا قلب صرف وہی قلب ہوگا جس میں میرے محبوب محمد رسول اللہ ہوں گے. میرے گوشت کے لوتھڑے کا دل، اے 15ویں صدی کے مرید، اے مسلمان کے بچے، اے پیر، اے خلیفہ، تیرا دل اس قابل ہے کہ حماقت تو کر رہا ہے کہ عرش والا تیرے قلب پر آ جائے؟ نہیں آ سکتا، اس دھوکے میں مت رہے. بلکہ میں بھی وہاں سے ہٹتا ہوں. یہ قلب وہ قلب ہے کہ جہاں پر میرے محبوب کو اگر تو ڈالے گا، میرے محبوب آ جائیں گے، تو پھر اللہ کے لیے مجبوری کا لفظ صحیح نہیں، عقیدہ خراب ہو جائے گا. لیکن رب وہاں خود اپنے محبوب کی وجہ سے آ جائے گا. جو یہ کہے میرے محبوب کو چھوڑ کر، میرے آقا کو چھوڑ کر، صفات ذکر کرو، اس میں ذات کا ذکر کرو، اللہ اللہ کرو، سانسوں میں اللہ اللہ کر کے ذکر کر کے اللہ کو دل میں لا لو اور نور کو پیدا کر لو، تو یہ کچھ اور الگ راستہ ہے، کہیں اور لے جا رہا ہے. راستہ تو یہی ہے، آسان راستہ. خدا کی قسم، صحابہ سے اونچا مقام تو کسی اولیاء کو بھی خود قبول نہیں کرے گے نا. صحابہ کو صحابیت ان کے ذاتی ذکر سے ملی تھی، بتاؤ نا جی. یا پھر صحابہ کو یہ مقام صحابیت آبادیوں کو چھوڑ کر جنگل میں ندی کے کنارے بیٹھنے پر ملی تھی؟ صحابہ کو مقام صحابیت زیادہ عبادتوں، زیادہ ریاضتوں سے ملی تھی؟ خدا کی قسم صرف نگاہ مصطفیٰ سے ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ اور وہ تلاش نہیں کرتے تھے رب کو. جب مصطفیٰ مل گئے خدا کی قسم، تو رب کی طلب بھی ختم ہو جائے گی، رب کی. اور خدا کہے گا کہ جس دل میں میرے مصطفیٰ ہے میں وہیں پر ہوں. رب کی طلب بھی ختم ہو جائے گی. لیکن یہ مقام بہت آگے کا مقام. میرے بچوں وقت سے پہلے میں عرض کر دیا، سنبھال لینا اپنے آپ کو. طلب ختم ہو جائے گی. پھر جب رب کی طلب ختم ہوئی تو عرش کی طلب باقی رہے گی. جب رب کی طلب ختم ہو جائے تو خلافت کی طلب رہے گی. جب رب کی طلب ختم ہو جائے تو کیا مرنے کے بعد میں اپنی مزار بنا لینے کی طلب رہے گی اس کے اندر میں؟ جب رب کی طلب ختم ہو جائے تو کیا بیوی بچے، فارم ہاؤس اور کاروبار اور وہ لاکھ کروڑ، 2 کروڑ، 4 کروڑ ناتی پوتی، اس کی طلب رہے گی؟ یہ تو بھکاری کتا ہے، یہ ابھی ادھر ہی کا ہے، ادھر کا نہیں بنا. جب میرے مصطفیٰ کی جلوہ گری قلب کے اوپر ہو جاتی ہے تو رب کی طلب بھی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے سوالات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین، خدا کی قسم بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے. صحابہ کی زندگی میں کبھی میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر، نظر انداز کر کے رب کا معاملہ، رب کی طلب کا کبھی اظہار انہوں نے نہیں کیا. بلکہ جب میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم ان کے قلب مبارک کو مل گئی تو پھر رب بھی خود وہیں پر مل گیا. رب خود آ گیا صحابہ کو منایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. کہ جب میرے محبوب کی نگاہ کرم کا سکہ تمہارے قلوب پر آ چکا ہے، نالہ پاک مصطفیٰ کا، تو پھر تم میری طرف میں آنے کی ضرورت نہیں. اے میرے محبوب کے صحابہ، میں خود تمہاری طرف میں آتا ہوں، میں تم کو راضی کرتا ہوں اور تم کو میں مناتا ہوں. اور پھر لو جنت اور لو یہ اور کائنات لو اور کائنات کی ہر چیز لے لو، اس لیے کہ تم نے میرے محبوب کو لے لیا ہے، میرے محبوب کی نگاہ تمہیں مل گئی. سمجھ آئی بات؟ یہ ہے میرے بچوں، قلب ملا ہے. چورے چچندروں کو بھی قلب ہے، تم کو مجھ کو بھی ملے ہیں، کافروں مشرکوں کو بھی ملا ہے، مسلمانوں کو بھی ملا ہے. لیکن یہ قلب کی محنتوں کا نظام تم کو نسبتوں کے بعد اگر خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی سے ملا ہے تو کچھ اپنے قلب کے بنانے کے لیے بھی تو اپنے آپ کو چڑھاؤ، اس کے راستے کو بھی تو ڈھونڈو.
گمراہ مت ہو جاؤ، زندگیوں کو ضائع مت کر دو۔ قلب ہے اصل، قلب شروعات ہوتی ہے قلب سے اور انتہا ہوتی ہے قلب پر۔ جب یہ اس قلب کو، قلب کی صلاحیت قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، ہر قلب والا ہلاکت میں ہے سوائے قلب سلیم کے۔ سارے ہلاکت میں ہے سارے قلوب سوائے قلب سلیم کے رکھنے والوں کے۔ قلب سلیم کون سا ہے؟ قلب سلیم سلامتی والا قلب، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی محبت والا قلب، جس قلب پر صرف سکہ نعرہ پاک مصطفیٰ ہو وہ قلب ہو، کوئی چاہت کوئی خواہش نہ ہو، نہ جنت ہو نہ جہنم ہو، اور جہاں پر خدا پسند نہیں کرتا کہ میں بھی رہوں اس قلب میں۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، انکار کروا دیا نا جی، اللہ اجاگری کے ساتھ کروا دیا، کروایا کہ نہیں؟ کسی کی عبادت نہیں کرتے اور کسی کو نہیں پہچانتے۔ لا الہ اس کا نتیجہ مانگتا ہے کہ الا اللہ، بھیک مانگنے کے لیے الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، اس لیے کہ ہم تیرے محبوب کے نعرہ پاک کی نسبت کو لینے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم اپنے عبادتوں عملوں سے تیرے محبوب کی محبت کا ذرہ نہیں لے سکتے۔ یا اللہ ہم بھیک مانگتے ہیں الا اللہ، دے تو سکتا ہے لے ہم نہیں سکتے۔ پھر کیا دینا؟ جب اللہ کو جب کہے گا کہ الا اللہ دینے والا تو ہے قادر مطلق، یہ ہے الا اللہ۔ جب الا اللہ بولا محمد الرسول اللہ، لے لے بیٹا، ارے لے لے میرے بندے دولت۔ خدا کی قسم خدا کے پاس کی سب سے بڑی دولت میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ کون دیتا ہوں؟ لیکن کس عظمت کے ساتھ میں کہ خالی کر، مجھے بھی مت رکھ دل میں، پہلے میری عبادت اور میں عبادت کے قابل ہوں۔ اب آپ کے ذہن اس طرف میں جا رہے ہوں گے نا جو توحید کو سمجھاتے ہیں، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کی، اللہ سے مانگو، اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی کرنا گواہ، اللہ ہی کا تو معاملہ ہے۔ لیکن خدا نے قانون ہی یہ بنا دیا کہ مجھ سے مانگو میرے محبوب کو تو میں تمہیں عطا کروں گا۔ پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادتوں کا خلاصہ، رمضان کے روزوں کا خلاصہ، روزانہ 3 پاروں کی تراویح کے پڑھنے کا خلاصہ، حج کا خلاصہ، زکوٰۃ کا خلاصہ، زندگی کے ایک سانس کا خلاصہ، اور زندگی بھر کی پیری مریدی کا خلاصہ، خانقاہوں میں آنے جانے کا خلاصہ، کیا بنے گا خلاصہ؟ کیا بنے گا؟ صرف میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قلب میں جلوہ گری ہے۔ نعرہ پاک مصطفیٰ کا کوئی ذرہ اس قلب کے اندر بننا ہے، اور دے گا کون؟ رب دے گا۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي، اے میرے محبوب تم جن کو چاہو عطا نہیں کر سکتے۔ کیا ہے آیت شریف؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو چاہیں گے عطا نہیں کر سکتے۔ ہدایت سے مراد یہاں پر ذات مصطفیٰ ہے۔ میرے مصطفیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ منافقین بھی اگر ہو تو آپ ان کو بھی رحمت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے وہاں پر بالجبر یہ بات آپ نہیں دے سکتے، بلکہ آپ عزیز علیہم وعنتم حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، آپ اپنے دامن رحمت ہر ایک کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب نہیں، آپ سب تو آپ کے ذریعے سے ملے گا، لیکن آپ کی ذات کسی کو میرے بغیر نہیں ملے گی۔ میں جن کو چاہوں گا انہی کو آپ کو عطا کروں گا۔ تو مصطفیٰ کہاں ملیں گے؟ رب سے ملیں گے۔ کہاں سے ملیں گے اور کیسے؟ کن کو ملیں گے؟ جب رب خود یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھ کو بھی بھلا دو، مجھ کو بھی یاد مت رکھو، پھر کس کو یاد رکھنا؟ اللہ تعالیٰ۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، اللہ عبادت کے معبود نہیں ہے۔ وہ بات کا درس ہے بابا، پہلے یہ اتنی کچرا بھرا ہوا ہے، اس کے اوپر ہی ڈھگار پہ ڈھگار ڈال رہا ہے لا کے دودھ کا۔ دودھ لینے کو پہلے لوگ جا کے لیتے تھے، برتن اگر خراب ہے تو دودھ والا بولتا تھا ذرا برتن کو دھو لو۔ اب دل کو صاف کر، دل کو صاف کر دے، ہر ایک سے خالی کر دے۔ تو جب اللہ اپنے کو خالی کروا دیتا ہے تعلیم سے اور طریقت میں،
تو پھر اس دل کے اندر میں بیوی بچوں کو، کاروبار کو، اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو، اپنی ہی حساب سے، اپنا ہی مزاج، اپنی پیٹ پوجا، اپنی خواہشات، اپنی 100 سال کی زندگی، اپنی 500 سال کی امیدیں، اپنی نسلیں، ارے اس کو برداشت کرے گا اللہ نے؟ اپنے کو رکھنا نہیں چاہتا، کسی مومن کے قلب میں اپنے کو بھی ہٹا دیتا ہے. نہیں ہے بھائی، عبادت بعد میں قابل بنے گا جب عبادت کرنا، سجدہ کرنا. عبادتیں اور ساری ریاضتیں، ساری رمضان اور ساری چیزوں کا مطلب سمجھ گئے گا کیا ہوگا؟ سب کا مقصد نارائن پاک مصطفیٰ. اگر وہ ہے تو سب قبول، اگر وہ نہیں ہے تو گمراہیت ہے. سمجھ آئی؟ رمضان کے روزوں کا بڑا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا بڑا، سب کچھ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس میں اگر میرے آقا کو بھول جائے، نارائن پاک مصطفیٰ سے دل میں وہ چیز اگر حاصل نہ ہو، سب بیکار ہو جائے گا. عبادتیں ضائع، قرآن کی تلاوت ضائع، اللہ کی عبادت ضائع. اور پھر جو یہ کہہ دیتے ہیں اجاگری کے ساتھ میں، رسول اللہ کا ہم رسول اللہ بولو، اللہ اللہ ہے، رسول اللہ. کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے، کتنی جہالت کی بات ہے. اس لیے کہ اللہ بھی ہے تو اس کی پہچان میرے مصطفیٰ کی وجہ سے. سمجھ میں آئی؟ اور جب پہچان نہ ہو تو وہاں پر کیسے پہچانیں؟ پہچان کروائیں گے کون؟ اللہ کو پہچان کون سکے گا؟ ارے انبیاء نبوت کے نور کے باوجود اللہ کی پہچان کے لیے مصطفیٰ کے پاس اپنے دامن کو پھیلائے. الست بربکم کوئی جواب نہیں دیا قیامت میں، ارواح عالم میں. پھر میرے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال دیکھا ہے کہ میرے محبوب یہ مقام آپ کا ہے. میں اپنی پہچان موسیٰ علیہ السلام کو کہاں دیا ہوں؟ آدم. خدا کی قسم انبیاء ہے، وہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہے. لیکن کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی جواب دینے کے اس مقام پر نہیں ہے. جیسے بیت المقدس کے اندر میں امامت کے لیے میرے آقا کو آگے جو ہے، آگے کیا کہیں گے؟ وہ تو آگے ہی آگے. خدا کی قسم صرف یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے کہا اس لیے رب کے بعد، ورنہ رب بھی اس کو گوارا نہیں کرتا. سب سے آگے تو اپنے محبوب کو کیا نا، خود کو چھپایا، اپنے محبوب کو بتایا. کتنا بڑا مجرم اور کتنا بڑا مشرک ہو جائے گا وہ جو میرے مصطفیٰ کو پیچھا کر دے اور رب کو آگے کر دے. نہیں، اللہ سے مصطفیٰ وہ نہیں دے کے چلے گئے. اور کتنا بڑا مشرک ہے یہ وہ شرک ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرنے کا اعلان فرمایا. اس شرک کو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. اس لیے میرے بچوں قیامت میں اگر سنبھل کر اپنی زندگی کو گزارو تو قیامت کا منظر دیکھیں گے کہ جتنے یہ بت پرست اور جتنے ہیں نا مندروں میں بیٹھے تھے، وہاں پتہ چلے گا کہ مشرک کون تھے. وہاں پتہ چلے گا کہ مشرک کون تھے. اپنے آپ کو بچاؤ. اس دل کے اندر میں خدا کی قسم صرف میرے آقا کی محبت کے علاوہ یہی حق ہے، یہی ایمان ہے، یہی ہدایت کی سند ہے اور یہی رب کا منشا ہے. تو جب منزل آتی ہے تو جب رب اپنے کو بھی دل سے ہٹا دیتا ہے، لا الہ الا اللہ، مولا دینے والا تو کچھ نہ، کو کام پہ بے سہارا چھوڑنا ہے، الا اللہ جب اس کو مان رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس معصوم بندے کو کیا دیتا ہے؟ نماز دے لے، زکات، رمضان کے روزے، حج، یہ دیتا کہ قرآن دیتا کہ کیا دیتا؟ سب سے پہلے کیا دیتا ہے؟ اپنے کو ہٹا کر پھر الا اللہ کہہ کر اس سے مانگتا ہے تو محمد الرسول اللہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ محمد رسول اللہ دیتا ہے. کیوں؟ خدا کے خزانے کی سب سے آخری اور سب سے بڑی نعمت میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اور پھر اس ذات کے نارائن پاک کے ذرے کو جب دینے کا وقت آتا ہے تو یہ قانون ہے اوپر سے نیچے تک. پیر کا مرید بن کر رہا، پیر کا خلیفہ بن کر رہا، پوری زندگی اپنے آپ کو چلاتا رہا، لیکن اس دولت کے دینے کا وقت جب آئے گا، قانون عمل کرے گا، وہاں پر قانون چلے گا. وہاں پر بھی اب یہ تو پوری زندگی اپنے آپ کو تو جھکا چکا ہے، قربان کر چکا ہے. سانس کے اندر میں، رونگٹے کے اندر میں پیر ہی پیر، پیر ہی پیر
تھا, کسی کو نہیں پہچانا تو صرف سامنے اور پیچھے سے پیر کو پہچانا. کامل مریدوں کے یہ حالت تھے نا, امیر خسرو کے, یا اس طریقے سے میرے آقا سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے, یہ تو حالات تھے نا, کچھ نہیں جانتے تھے سوائے پیر کے. اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد جب ان کی یہ چیز رب کی بارگاہ میں قبولیت کے مقام پر پہنچتی ہے, لا الہ الہ جو ہے نا, جو عبادت کے قابل, اس کو بھی دل سے ہٹاؤ اور اس سے پھر مانگو کہ دولت دینا اللہ, تو پھر اللہ دینے پر آتا ہے تو میرے مصطفیٰ کو دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ میرے محبوب کو لے لے, تو اس قابل بن گیا. تو پھر پیر کو باقی رکھے گا کیا وہاں؟ سب کچھ بھی دے مگر پیر کے ساتھ نہیں. اس کو کچھ لمحوں کے لیے مرید کو اپنی جان کا دینا آسان ہو جاتا ہے. سچے مرید کو, سچے خلیفہ کو برداشت نہیں کر سکتا, وہ جہنم میں جانا وہ قبول کر لے گا, لیکن پیر کو چھوڑنا وہ گوارا نہیں کرے گا. کامل مرید جو ہوتا ہے, کامل خلیفہ جو ہوتا ہے, پیر سے ہٹ نہیں, خدا سے ہٹ گیا, اولیاء سے ہٹ گیا, سب سے, پیر سے نہیں ہٹ سکتا. تو اس وقت میں پیر کے وجود کو وہاں پر لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بیٹا یہ قانون ہے خدا کا, تجھے منزل دلانے ہی کے لیے تو تیار کیا ہوں, اب بھول مجھے بھی چند لمحوں کے لیے. پھر جب اس کو بھلا دیا جاتا ہے اور وہ خود نہیں بھولتا بلکہ پیر اس کے سامنے پردہ ڈال دیتا ہے کہ دیکھیے مدینے پاک, نالے پاک مصطفیٰ, میں بھی جن کا نام لیوا ہوں, میری سانسیں جن کے پیروں میں پڑی ہوئی ہے, یہ وہ ذات ہے کہ تیری قسمت ہے کہ تجھے میں یہاں تک لے کر آیا ہوں. خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا مدینے والوں کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ قبول کیجیے, ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسے ہی پیر کامل وہاں پر اپنے کو بازو کر کے پھر وہاں پر مرید کو بڑی ہمت کے ساتھ وہ وقت اور وہ لمحات کامل خلیفہ کے لیے, کامل مرید کے لیے بڑے نازک ہوتے ہیں. جان کا دینا آسان رہتا ہے اس کو, لیکن پیر کا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. اب تو ذرا مرضی کے خلاف میں تو پیر کو 2 دن بھول جاتا, فون ہی نہیں کرتا, یا فون کرے بھی تو ذرا مصروف حضرت بول دیتا. یہ تانا نہیں مار رہا ہوں, تانا نہیں مار رہا ہوں, زمانے کے اندر میں یہ بھی قابل قدر چیز ہے, لیکن اصل منزلوں کی بات عرض کرتا ہوں. کچھ اپنے کو بشارتیں ہو گئی ماشاءاللہ, اپنے بھی کچھ 2-4 ہزار اگر مریداں جمع ہو گئے تو پھر اپنے آپ کو بھی, انہیں بھی اپنی جنت بنایا ہوا ہے, اپنی بھی عقیدت مندوں کے چکروں میں پڑ گیا ہے. نہیں, وہاں پر وہ مرید کامل اور خلیفہ کامل کے لیے وہ وقت بڑا نازک ہوتا ہے, تڑپتا ہے وہ مچھلی کی طرح سے, جیسے گرم تبے پر تڑپ رہی ہو زندہ مچھلی. اس وقت میں تو پھر وہ پیر کو وہاں پر سامنے پیش کیا جاتا ہے. وہ پیر کہتا ہے کہ بچے اس منزل ہی کے لیے تو مجھے تیار کیا ہے, میری بھی منزل تیری بھی منزل, اور رب کا منشا بھی یہی ہے کہ پھر اب نظر جمع نالے پاک مصطفیٰ کی طرف اور اس آقا کی طرف میں اپنے نگاہ کو کر اور ان کے لیے اپنے قاصد دل کو ان کے نالے پاک میں ڈال دے. اور پھر جب میرے مصطفیٰ چند لمحوں کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے میرے بچوں سمجھ رہے ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے بچہ, اس وقت تک ایک ناف کی ایک ناک رہتی ہے جس سے اس کی غذا پہنچتی رہتی ہے. دنیا میں آتے ہی اس ناف کی غذا کو, ناک کو کاٹا جاتا ہے, کاٹتا ہے تو اس وقت میں وہ تڑپتا ہے, روتا ہے کہ نہیں روتا. ایک کامل پیر اپنے مرید کو اپنے خلیفہ کو تیار کرتا ہے. اب تک تو سنبھالا اللہ میں, رات میں مرید اور خلیفہ سوتا رہتا ہے, لیکن وہ سونے والا پیر نہیں ہوتا, بلکہ پیر جو کامل ہوتا ہے وہ پیر تو ہمیشہ اپنے آپ کو گاٹوں کے بستر پر محسوس, کیا جانے پیری مریدی کو, پیری مریدی کو تو بس چاکلیٹ سمجھ لیا گیا ہے, آئس کریم سمجھ لیا گیا ہے, کام کے پرتا یاد کرو, کلیا پات کا پتا بنا لو. یہ پیری مریدی پیری مریدی کا نظام نہیں ہے. جو روح سے اٹک جائے پیری مریدی, خدا کی قسم وہی پیری مریدی ہے. اور وہ مرید نہیں رہتا جو کسی لمحے میں بھی اس کے قلب کی نسبت اپنے پیر سے کٹ ہو جائے. سمجھ گئے, وہ مرید نہیں رہتا, اس کی نسبت ختم ہو گئی. اگر سانس بند ہوگی تو ہارٹ اٹیک نہیں آتا, مر جاتا نہیں, تو پھر کہاں رہا طریقت میں. وہ ہر لمحے اس کا قلب تو صرف اپنے پیر سے جڑا ہوا ہوگا, تو اس کو حیات ہے طریقت کی راہ میں. نظر آ گئے تو یاد کر لینا, نظر آ گئے تو یا پیر بول دینا, نہیں, یہ چیز نہیں ہے.
بلکہ آزمانے کے لیے کبھی ایسا بھی تو ہو جانا نا، اپنا خود اپنا چیک اپ اپن بھی تو کر لینا. دسترخوان پہ بیٹھے بیگم کے ساتھ میں کھانا کھا رہے، کھانا کھاتے کھاتے یا پیر نکلنا نا زبان سے، خالی یہاں پر خانقاہ کے لنگر پیش کیا پیر. یہ تو ابھی تو دھوکے بازی ہے، بہت دور ہے حقیقت کے ساتھ میں. یہ تو بناوٹ کے لیے ہے. پھر اپنی دکان پہ بھی تو یا پیر نکل جانا نا، کبھی دواخانے میں انجیکشن زیادہ تکلیف ہے تو یا پیر بھی تو نکل جانا نا. کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت، کوئی راحت، کوئی خوشی اگر زیادہ مل گئی، یا پیر بھی تو نکل جانا نا. تو اس سے پتا چلے گا کہ دل اس کا جڑا ہوا ہے. ورنہ ابھی تو غرض ہے. غرض کے لیے یہ پیر کو کلیا پات کا پتا سمجھا ہوا ہے، یا تو آئس کریم سمجھا ہوا ہے، یا تو چاکلیٹ سمجھا ہوا ہے. اس سے زیادہ کا معاملہ کچھ نہیں ہے. جب یہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر دلانے کے لیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے بھی مت رکھ بلکہ تیرے دل کے قابل تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اگر تو مجھے بھی وہاں دیکھنا چاہتا ہے تیرے دل پر، تو تیرا قلب اس قابل نہیں کہ میں نے بنایا اور وہی وہاں پر آ جاؤں، بلکہ میرے آنے کا راستہ یہ ہے کہ میرے محبوب کو وہاں پر بسا دے. تو پھر وہ مرید کامل اور وہ خلیفہ کامل اس وقت میں بہت نازک وقت پر آ جاتا ہے کہ وہاں پر اس کے لیے جینے سے زیادہ اختیار میں ہوتا ہے نا، تو اپنے لوہے کی کنکیوں سے اپنے کھال کو نکال لیتا ہے مرید کامل. شمس تبریز کا معاملہ ہوا کہ نہیں؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ صابر پاک کا معاملہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا ہوا ہے کہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جہاں پر منزل ملنی ہوتی ہے تو وہاں پر پھر سب کو چھوڑنا اس کے لیے آسان تھا، لیکن پیر کو چھوڑنا اس کے لیے جان کے دینے سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اب وہاں پر جب وہ وقت آتا ہے، پیر آ کر حکم دیتا ہے کہ نہیں بیٹا، جس مقصد کے لیے، جس منزل کے لیے اور جس دولت کے دلانے کے لیے ہم نے محنت کی تھی، اب وقت ضائع مت کرو، بلکہ اپنے آپ کو محجوب میں پیچھے سرکا لیتا ہے. رب پیچھے سرکاتا ہے تو اللہ والا پیچھے نہیں سرکائے گا، سرکا لیتا ہے پیچھے. دیکھو یہ ہے ذات مصطفیٰ، یہ ہے نارن پاک مصطفیٰ. وہاں پر پھر بالجبر اپنے پیر کی منشا کے لیے وہ نارن پاک مصطفیٰ سے چپٹ جاتا ہے وہ دولت. پھر میرے مصطفیٰ ایک مسکراہٹ کس کو عطا کر دیتے ہیں، وہی سند ہو جاتی ہے. پھر رب نہیں کائنات اس کی بن جاتی ہے. یہ طریقت کی بڑی گہری بات ہے. آج کی اس میں آپ کے سامنے ظاہر کر دوں، اس کو سنبھالے رکھو، سمجھنے کی کوشش کرو. بولنے میں یہ عہدے کھولنے کی چیزیں نہیں ہوتی. پھنس جاؤ گے ان چیزوں کو اگر تم بولنا شروع کر دو. تم خود کہ پھر وہ بات کہتے کیوں جو خود کرتے نہیں، تو پھر کیا مسئلہ ہو جائے. اس لیے جو ہے جتنے اہل ہیں ان کے سامنے اتنی بات کیا کرو. اپنا ڈھونچ جمانے کے لیے گہری باتوں کا عوام کے سامنے مت لاؤ، عام سلسلے والوں کے سامنے مت لاؤ. ان کو تو انہی کے لحاظ کے ساتھ اتنی چیزیں دینا. اپنی قابلیت جمانے کے لیے، اپنا ڈھونچ جمانے کے لیے یہ باتوں کو کہ حضرت یہ بات بولے تھے یا پھر ہم بھی یہ سنے تھے، ذرا ہماری یہ قابلیت دیکھو. اور کوئی مشائخین نے ان کے سامنے جا کر ان باتوں کو اگر کھولنے کی چکر میں رہو تو پھر تم مجرم بن جاؤ گے. وہ تمہارے لیے کہی گئی تھی، تمہارے لیے کہی گئی تھی، تم نے دوسروں کے لیے کر دیا، تو پھر ہمارا حق تو تم نے زیادہ استعمال کر دیا. اس لیے میرے بچوں ان چیزوں کو محسوس کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے اپنے ذات کو بھی ہٹا دیتا. لا الہ الا اللہ جو تحفہ دیتا ہے وہ کون سا؟ محمد رسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ کے چکر میں، اللہ کے چکر میں، جنت کے چکر میں، عرش کے چکر میں، عبادت کے چکر میں، روزوں کے چکر میں کتنا بڑا مشرک ہے وہ جو میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپانے اور نعوذ باللہ اپنی نظروں سے استہزاء سے ختم کرنے کی کوشش کرے. سب کی قبولیت کا ذریعہ میرے مصطفیٰ کا استحضار ہے. اس لیے نماز پڑھو تو میرے مصطفیٰ کے استحضار کے ساتھ، ذکر کرو تو میرے مصطفیٰ کے استحضار کے ساتھ میں، زندگی کی سانسیں لو تو میرے مصطفیٰ کے استحضار کے ساتھ میں، مرو تو تم میرے مصطفیٰ کے استحضار میں، غرض کے لیے نہیں. سب یعنی اللہ تعالیٰ مجھ پر آپ کی ضرورت کا بہت بڑا